اگر ہے تو سنو کیا تھا چہرہ۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا، مسجد نبوی کے پاس آیا، 14ویں رات تھی، چاند آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے قریب آیا، اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ آپ کے جسم اطہر پر سرخ جبہ تھا اور امامہ شریف تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں رسول اللہ کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا تھا، کبھی ادھر دیکھو کبھی ادھر دیکھو، یہ حدیث پاک میں ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں یہ دل میں سوچ رہا تھا اس چاند کو زیادہ حسین کہوں یا اس چہرے کو زیادہ حسین کہوں۔ اسی اسنا میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر دل نے یہ فیصلہ کر لیا جس کو شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان جوانوں، تمہارے برائیوں سے بے حیائیوں سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، نظروں میں اپنے دل میں بسا لو اس جمال مصطفیٰ کو۔ تمہاری رات جب ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے، اب رات کے اندھیریوں میں مجھے اپنے موبائل کی سکرین پر یہ گندی اور بے حیائیاں دیکھ کر کے نہیں سونا ہے، اس لیے کہ یہ ایک بات بتا دوں نوجوانوں، یہ گناہ اس کی لذت تھوڑی سی ہوتی ہے، یہ کھجلی کی طرح ہے، کھجاؤ تو اچھا لگتا ہے، ہاتھ چھوڑ دو تو پھر جلن شروع ہو جاتی ہے، یہ ویسی ہی ہے، چند منٹوں کی لذت ہے، ہمیشہ کا داغ دھبا چھوڑ جاتی ہیں، یہ ایک طرح کا داغ تمہارے ایمان پر تمہارے جسم پر چھوڑ جاتی ہیں۔ ان بے حیائیوں سے نکلو، اپنی آنکھوں کو حیا دو، اپنے ایمان کو جلا بخشو، اور تمہارے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، بسا لو نظروں میں اس جمال مصطفیٰ کو، دل کے اندر ایک تمنا بیدار ہو جائے کہ مجھے دیکھنا ہے میرے مصطفیٰ کو۔ وہ تمنا کیوں نہیں آتی جو فاضل بریلوی امام اہل سنت مدینے جا کر کے کرتے ہیں؟ جب ہر کوئی جا کر کے کیا مانگتا ہے، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں یہ فلاں چیز نہیں ہے، یہ مجھے عطا ہو جائے، بیٹا نہیں مل جائے، بیٹی نہیں مل جائے، تجارت نہیں چلتی وہ مل جائے، مانگنے والے ہر کچھ مانگتے ہیں، لیکن عاشق رسول جاتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں کہتا ہے یا رسول اللہ بس ایک بار آپ کے چہرے کا دیدار چاہیے، ایک بار دیدار چاہیے۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، اور جب نظر آ جاتا ہے وہ جمال مصطفیٰ تو پھر بریلی کی آواز آتی ہے پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف کے ایک عاشق رسول ہیں، پاکستان کے رہنے والے، بارگاہ مصطفیٰ میں آئے تھے اور انہوں نے بھی سوال کیا تھا آقا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آقا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب زیارت نہیں ہوئی تب انہوں نے یہ کہا تھا کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتنی جاریاں، پنجابی شاعر تھے، انہوں نے کہا تھا مہر علی تیری حیثیت کیا ہے، تیری وقار کیا ہے، تیری آنکھیں کہاں کی سوال کر رہی ہے، وہ رسول کرام وقار کی ذات اور تو ایک گنہگار۔ یہ اپنی عاجزی پیش کیا، لیکن دربار رسول سے نکل کر چند منزلیں طے کیا تھا، ایک مقام پر عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، نماز سے فارغ ہوتے ہیں سامنے دیکھتے ہیں جلوہ مصطفیٰ نظر آ رہا ہے، میرے آقا بے حجابانہ تشریف لائے، اور پھر جب وہ حسن نظر آیا پیر مہر علی نے پکار کر کہا مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا گستاخ اکھی کتنی جاریاں۔ یہ پنجابی شاعر تھے، لیکن بریلی کے حسان الہند عاشق رسول نے جب میرے آقا کو دیکھا تھا واپس آ کر کے کیا کہا تھا پتا ہے، یوں کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ وہ بریلی کے امام نے پکار کر کہا تھا میرا نبی کیسا دکھتا ہے، میرا نبی کیسا ہے تمہیں پتا ہے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ پیسوں کی ایک ایسی ہوڑ لگی رہتی ہے جلسوں میں، یہ روحانیت کی مجلسیں ہیں، مال کی طرف توجہ نہ کسی ایمان والے کی ہو نہ سننے والے کی ہو، اگر زیادہ خوشی آئے نوٹ نہیں، جذبہ ایسا بیدار ہو کھڑے ہو کر کے کہے یا رسول اللہ میں اپنے جان و مال اور تن من کے ساتھ آپ کے قدموں پر قربان ہونے کو تیار،
بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے جب گفتگو کوئی دل میں آ جائے تو احساس کے طور پر ان پر نوٹوں کی بارش ہونا چاہیے، لا کر نوٹ دے دیں۔ میں نوٹ کھانی والا نہیں ہوں اور نہ ہی نوٹ کے لیے آیا ہوں میرے عزیزوں۔ میرا میسج صرف اتنا ہی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میں یہ پیغام لے کر ہر کوچے ہر گلی میں گھوم رہا ہوں، صرف یہ پیغام دینے کے لیے ہمارا نوجوان کھڑا ہو جائے اور ان کتوں کو یہ بتا دے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا۔ اور میرے عزیزوں یہ ایمان کی حرارت ہے، یہ ایمان کا جوش ہے اور اسی سے دنیا خوف زدہ ہے۔ ہاں ہم جانتے ہیں ہماری زبانوں پر تالے لگانے کے لیے پوری طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی، ہاں بند کرنا ہے۔ یہ بھڑکاؤ مولانا ہے، اس کے پروگراموں کو پرمیشن نہیں دینی چاہیے۔ ہم نے کیا بھڑکایا ہے، کس کو بھڑکایا ہے، کس کے خلاف بھڑکایا ہے؟ میں 6 مہینے میں 150 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آ رہا ہوں۔ کس جگہ فساد کرایا، کس جگہ پر حالات خراب کرائے، کہیں نہیں۔ ان کو بھی پتا ہے اچھی طرح سے فساد نہیں ہو رہا ہے۔ سونے والا محمد عربی کا شعر اگر جاگ گیا ان کی باتوں سے تو اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ کیا بات ہے، بہت اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے وہ شعر بیدار نہ ہو جائے، کہیں سے بیدار نہ ہو جائے، اور ہم ہر جلسے میں خطاب کرتے ہیں میرے عزیزوں وہ دن آئے گا، وہ اللہ کی مرضی، اللہ جہاں سے چاہے اٹھائے گا، اور یہ بات ناممکن نہیں ہے۔ حلدوانی کے اس مجاہد چوک سے کوئی مجاہد ضرور زندہ ہوگا، کیا بات ہے، ہوگا انشاءاللہ۔ ہم جو ہے نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں، یاد رکھو جوانوں، ایک ہی زندگی ملی ہے، ایک ہی جوانی ملی ہے، یہ گئی واپس نہیں ملنی، ایک ہی بار ملی ہے، ایک دل دیا گیا ہے، ایک جان دی گئی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بازاروں عورتوں پر دل دینا ہے، اپنی زندگی قربان کرنی ہے، یا آمنہ کے لال کے ہاتھ میں دینا ہے؟ اس لیلا کے ہاتھ میں دو گے، کل یہ تمہیں دھوکہ دے گی، کوئی دوسرا مجنو اس کے پاس آ جائے گا، کل پھر ایک اور کو دھوکہ دے دے، تیسرا مجنو ہاتھ پکڑ لے گا۔ یہ تو حالات ہیں، ہم نے دیکھے ہیں۔ اے نوجوانوں، ایرے غیرے نتھو کھیرے پر جو دل دے بیٹھتے ہو، اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یہ دنیا مکار ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کچھ، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ اعلیٰ حضرت سے سنو، وہ کہتے ہیں ارے آجا نوجوان، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ آؤ اس نبی کے دربار میں ہاتھ دے دو اور ان کو گواہ بنا کر کے کہو آقا میری زندگی آپ کے لیے ہے، میری حیات آپ کے لیے ہے، میرا جینا، میرا سلیقہ زندگی آپ کے لیے ہے۔ پھر وہ غیرت مند رسول ایسے ہیں، ایک بار جس کا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، کیا کیا ہے؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک بار ہاتھ تھام لے آمینہ کے لال تو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے اور قبر میں بھی نہیں چھوڑتے اور حشر میں بھی نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ جنت میں جانے تک تمہارا ساتھ ہوگا میرے مصطفیٰ کا۔ فیصلہ کر لو، ایک جان ہے، ایک دل ہے، دینا کس کو ہے؟ آج فیصلہ کر کے اٹھنا، اس مکار ظالم دنیا کو دینا ہے جو ہر دن اپنا شوہر بدلتی ہے، ہر دن اپنا عاشق بدلتی ہے، یا اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو قیامت کے بھرے میدان میں بھی امتی امتی کی صدائیں لگا رہا ہو، ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے میزان عمل پر لے جا رہا ہو اور حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہو؟ کس کو ہاتھ دینا ہے؟ فیصلہ تمہارا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا سچ کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ میرے عزیزوں، یہ محفل کا سما بنتا گیا اور وقت ختم ہوتا چلا گیا، ورنہ جب حضور کے حسن کی بات آتی ہے تو میری طبیعت چاہتی ہے صبح تک سناتا رہا، حضور کے حسن کی بات آئے صبح تک سناتا رہا، تھکان نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جیتے اسی حسن کے لیے، ہاں اسی حسن کی آس میں جیتے ہیں۔ ہمارا روز کا وظیفہ ہے یہ پڑھ کے سوتے ہیں، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ۔ یہ طلب ہمیں جینا سکھاتی ہے۔ جب زیادہ غم ستانے لگ جائیں، جب زیادہ مصیبتیں آنے لگ جائیں، ہے نوجوانوں اس کو شکوے مت سنانا،
बरेली के इमाम का वजीफा सुनो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। सुभान अल्लाह, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे अजीजों, उस नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ क्यों नहीं आते, जो हमेशा हमारा मददगार है, हमेशा हमारा सहारा है, हमेशा हमारा हम बेकसों का कस है। आपको पता है आज हालात के मारे हुए ऐसे, कभी इस नेता के पीछे, कभी उस नेता के पीछे, कभी इसकी झंडी, कभी उसकी झंडी, हाँ, कभी उस सेठ के पास, कभी इस सेठ के पास, और न जाने कितनी जगहों से धुतकारे गए, कितनी जगहों से रिजेक्ट किए हो गए, कितनी जगहों से हमें जिल्लत देखनी पड़ी। वजह क्या है? तुमने महवर तब्दील कर दिया, मरकज बदल दिया। जहां तुम्हें जाने का हुक्म था, मेरे रब ने कुरान में फरमाया, वहां छोड़कर हर जगह घूम रहे हो। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। आला हजरत ने कहा, अल्लाह का अगर दरवाजा है तो ये, अल्लाह के घर का दरवाजा कोई है तो रसूलुल्लाह का दरबार।